اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے کہ بیوی کو 3 جملے بولنے والا شوہر، موت کے وقت اس کے ساتھ کیا ہوا، اسے دردناک عذاب کیوں ملا، اس سے پہلے زندگی بدل دینے والی کچھ نصیحتیں آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، اگر میاں بیوی کا رشتہ قاعدوں اور ضابطوں کی بجائے اسلامی احکامات اور حسن اخلاق سے نبھایا جائے تو یقیناً یہ رشتہ کامیاب رہتا ہے۔ تمام معاملات میں سب سے پہلے اپنی بیوی سے مشورہ لیں۔ بیوی سے زیادہ اچھا مشورہ کوئی اور نہیں دے سکتا۔ شوہر کی تابعداری، خدمت اور فرما برداری کی بات آئی تو یہاں پر مجھے پیارے نبی کا ایک میٹھا سا فرمان یاد آ گیا۔ میرے نبی نے فرمایا، اے عورتوں، اللہ کے بعد اگر کسی غیر اللہ کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا، یقیناً عورت کو حکم ہوتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے شوہر کو بیوی کے لیے اس کا مجازی خدا بنایا۔ اگر والدین اپنے بچوں کے سامنے حسن اخلاق سے پیش آئیں گے تو بچے اپنے والدین سے جو سیکھیں گے وہی کردار ادا کریں گے۔ بیوی کو چاہیے کہ اگر شوہر سے کوئی چھوٹی سی غلطی ہو جائے تو وہ فوراً اپنے شوہر کو معاف کر دے۔ اسی طرح شوہر کو چاہیے کہ اگر اس کی بیوی کسی چھوٹی سی غلطی یا گناہ کی مرتکب ہو جائے تو وہ فوراً اپنی بیوی کو معاف کر دے اور وہ اس گناہ سے توبہ کر لے۔ میری پیاری بہنوں، آج میں جو واقعہ آپ کو سنانے جا رہی ہوں وہ حقیقت پر مبنی ہے کہ بیوی کو 3 جملے بولنے والا شوہر جنازے کے وقت کتا بن گیا۔ استغفر اللہ۔ میری پیاری بہنوں، اپنے شوہروں کے ساتھ میری یہ ویڈیو ضرور شیئر کرنا تاکہ وہ ان گناہوں سے ضرور توبہ کریں۔ یہ واقعہ ہے بنی اسرائیل کے ایک عبادت گزار شخص کا۔ میں امید کرتی ہوں کہ یہ واقعہ جو اپنی بیویوں سے نفرت کرتے ہیں ان کو بھی بیوی کے ساتھ محبت کرنے پر مجبور کر دے گا۔ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتا تھا۔ وہ ایک کامل پیر مانا جاتا تھا۔ ایک خوبصورت لڑکی اس کے عبادت خانے میں اپنے نصیب کے لیے دعا کروانے آئی تو جیسے ہی اس عبادت گزار کی نظر اس کی نشیلی آنکھوں پر پڑی تو وہ انہی میں گم ہو گیا۔ اس کی نشیلی آنکھوں نے اسے اپنی عبادت بھلا دی۔ اب وہ عبادت گزار سوچنے لگا کہ یہ لڑکی جو ہے جس کی آنکھیں اتنی خوبصورت ہیں اس کے پورے چہرے کی خوبصورتی کا کیا عالم ہوگا۔ ادھر وہ لڑکی بار بار کہتی کہ اے اللہ کے بندے میرے لیے دعا کرے، اور ادھر سے یہ اس کی آنکھوں میں مست دل میں یہی سوچ رہا تھا کہ اسے حاصل کیسے کیا جائے۔ وہ لڑکی کہتی کہ میرے لیے دعا کریں، مجھے کوئی اچھا سا ہم سفر مل جائے۔ خیر اس نے اس کے لیے دعا کی۔ دعا کروانے کے بعد وہ لڑکی وہاں سے چلی گئی لیکن اپنی آنکھوں کا اثر وہیں چھوڑ گئی۔ اب وہ اس کی یادوں میں اس قدر گمسم رہتا کہ اسے بھول گئی اپنی عبادت، سب کچھ بھول بیٹھا سوائے اس لڑکی کے۔ جب اس عبادت گزار کو اپنی زندگی اس حسینہ کے بغیر بے رونق سی نظر آنے لگی تو یہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس نے اپنی والدہ کو ان کے گھر بھیجا، ادھر اپنے ہاتھ اٹھا لیے، یا اللہ اسے میری شریک حیات بنا دے۔ چونکہ اس کی ہر دعا قبول ہوتی تھی تو یہ دعا بھی قبول ہو گئی۔ تو چونکہ وہ لوگ اس کے عبادت گزاری اور خوش اخلاقی سے خوب واقف تھے تو انہوں نے فوراً حامی بھر لی۔ خیر ان کی شادی ہو گئی، دونوں بڑی ہی ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ کسی بد نظرے کی نظر ان کی خوشیوں کو کھانے لگی۔ یہ جو عبادت گزار تھا اسے ایک مہلک بیماری لگ گئی۔ وہ بیماری کون سی تھی کہ اس کے گلے میں ایک چھوٹا سا دانہ نکلا۔ وہ دانہ بڑھتا بڑھتا پھوڑے کی شکل اختیار کر گیا۔ بیوی اس کوشش میں تھی کہ میرے سر سے میرے شوہر کا سایہ نہ اٹھے، میرا شوہر سلامت رہے۔ وہ اپنے شوہر کے لیے بڑی دعائیں کرتی تھی۔ وہ جتنا اس کا علاج کرواتے وہ اتنا ہی زیادہ مرض بڑھتا گیا۔ وہ لڑکا فوت ہو گیا۔ گھر والوں نے اسے غسل کفن دیا۔ اب اس کا جنازہ اٹھا کر عزیز و اقارب قبرستان کی طرف جانے لگے۔ جو انہوں نے منظر دیکھا ان کے پاؤں تلے زمین نکل گئی کہ اس کی چارپائی پر جہاں میت پڑی تھی وہاں ایک کتا بیٹھا ہوا ہے۔ جب قبر کے اندر دیکھا تو کیڑے مکوڑے اور سانپ نظر آ رہے تھے۔ جب اسے دفن کیا تو گھر جا کر سب سے پہلے اس کی بیوی سے پوچھا کہ اے اللہ کی بندی ہمیں بتا دے کہ تیرے شوہر نے، وہ تو عبادت گزار تھا، آخر اسے عبرت کا نشانہ کیوں بنایا گیا؟ تو اس کی بیوی نے کہا کہ میں کہنا تو نہیں چاہتی چونکہ وہ میرا سرتاج ہے لیکن عبرت کا نشانہ بن چکا ہے، لہٰذا میں آپ کے سامنے اس کے گناہ بتاتی ہوں تاکہ آپ لوگ ان گناہوں سے سخت نفرت کریں۔ میری پیاری بہنوں، اس کی بیوی نے بتایا کہ میرا شوہر
شوہر مجھے 3 جملے ایسے بولتا تھا جو مجھے بڑی ہی تکلیف دیتے تھے، مجھے ایذا پہنچاتے تھے۔ میرے شوہر کا پہلا جملہ جو تھا وہ تھا میرے والدین کو بددعائیں دینا، ان کو گالیاں دینا، اور میرے والدین کی توہین والے الفاظ مجھے بڑی ہی تکلیف دیتے تھے۔ اس کا دوسرا جملہ یہ تھا کہ وہ مجھے سب کچھ دیتا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ مجھے میری غربت کے تانے بھی دیتا، حالانکہ اس نے مجھے خود پسند کر کے شادی کی تھی۔ اس کے یہ حق دینے کے بعد احسان جتاتا تھا، مجھے بڑا ہی درد پہنچاتا تھا۔ اس کا تیسرا جملہ، میں جب بھی کوئی خواہش کا اظہار کرتی تو مجھے آگے سے کہتا کتے کی طرح مت بھونکا کرو، تو فوراً مجھے گالیاں دینے لگتا۔ اللہ اس کی بخشش فرمائے۔ یہ کہنے کے بعد میں آپ سے یہی کہوں گی کہ آج اگر کوئی بھی شوہر ان 3 جملوں میں سے کسی ایک جملے کا بھی عادی ہے تو خدا را اس جملے سے توبہ کر لے۔ میرا اللہ تو فرماتا ہے ایک بار میرے دروازے پر آ کر تو دیکھو، میں تمہیں بخش نہ دوں تو مجھے رب العالمین نہ کہنا۔ تو میری پیاری بہنوں، میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان 3 گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میری اسلامی بہنوں کو ان کے نصیب اچھے کرے، آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔